تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ آپ نے سفر شروع کیا، راستے میں عرب کا مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی، حالات پوچھے تو کہا دل آپ کے ساتھ، تلواریں یزیدیوں کے ساتھ۔ آگے بڑھے تو ہر 1000 کا لشکر لے کر کے روک لیتے ہیں۔ مختصر یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے محرم میں بہت سارے علماء سے سنا ہوا ہے، میں ایک فکر پیغام دے کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں کھڑا تھا، 9 محرم تک مفاہمت کی بات ہوتی رہی، لیکن ایک ہی ان کا فیصلہ تھا، یا لڑائی کرو یا پھر بیعت کرو۔ تو امام نے بیعت کرنی نہیں تھی، ساتھیوں سے بھی کہا کہ ایک ایک کر کے یہاں سے چلے جاؤ، اس کی لڑائی میرے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں، بے وفا نہیں، آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ 9 محرم کو مناجات اللہ کی عبادت میں گزرے، اور ادھر شراب کے جام چلتے رہے۔ صبح کا سویرا طلوع ہوا، حق باطل سے ٹکرا گیا، یہاں مٹھی بھر ہے 72 ہے، اور ادھر 22,000 کا لشکر ہے۔ یہ ایک محتاط روایت ہے، ایک روایت میں 82,000 لوگ تھے، آپس میں ٹکرا گئے۔ حضرت واحد میدان میں اترے، اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ حضرت ظاہر بڑے، حضرت علی اکبر میدان میں اترے، کئیوں کو واصل نار کیا، اور جب خود کو سنبھال نہ سکے گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور کیا کہتے، ہائے میرے ابا مجھے سنبھالیے۔ راوی کہتا ہے اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، اور آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ جب کربلا کی مٹی پہ بیٹا تڑپتا ہے، حسین اپنے بیٹے کو کندھوں پہ اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں، تو آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ میں حسین ابن علی نے ایک ایک کر کے سارے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ علی اکبر علی اصغر کے حلق میں تیر لگا، خون کو فضا میں اڑا دیا، اور کہا مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ خود بھی میدان میں ہیں، کئیوں کو واصل نار اور گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں۔ پھر یکبارگی میں دشمن کی طرف سے حملہ ہوا، تیر تلواریں نیزے جسم میں پیوست ہیں۔ حسین گھوڑے سے زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اپنی پیشانی کو اللہ کی چوکھٹ پہ جھکا دیتے ہیں۔ 71 لاشیں بکھرے پڑے ہیں، اور خود بھی زخموں سے چور چور ہیں، اور وقت آخر ہے، اور کیا رب سے کہتے مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یار اس منظر کو حوروں نے دیکھا، کلیجے پھٹے۔ اس منظر کو فرشتوں نے دیکھا کہ مالک یہ دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پاکی ہم بولتے، تسبیح ہم بولتے، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت۔ تو اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں اللہ نے انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر فرما دی۔ فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، علی اکبر کی محبتیں، علی اصغر کی چاہتیں ہوتی، میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے۔ یہ بندہ حسینی تو ہے، سب کچھ قربان کر دیا، پھر بھی کہتا ہے بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو فاطمہ الزہرا کو خراج پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربدش کردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کہ شریعت کا جھگڑا ہوا ہوں، حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کسی کو، ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں، کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اور یار حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا حشر جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ فاطمہ الزہرا کو اقبال نے خراج کیوں پیش کیا؟ اقبال کہتا ہے سیدہ یہ تیری تربیت تھی، اور سیدہ کا کیا کام تھا بچوں کو دودھ بھی پلاتی تھی، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، اور بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا لیا۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ نسل کردار سے سنورتی ہے، ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ لیکن میں معذرت سے کہوں گا آج گود میں حسن حسین کے جانشین نہیں آئے، آج گلوکار آئے، ایکٹر آئے، فنکار آئے، لیکن حسینی کردار ادا کرنے والے بچے نہیں آئے۔ ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں
تو ہمیں معین چشتی نظر آتے ہیں، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں علی حجویری نظر آتے ہیں، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں بابا فرید نظر آتے ہیں، ہمیں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں سلطان باہو نظر آتے ہیں، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں پیر مہر علی نظر آتے ہیں۔ سوال ہے کیا وہ آسمان سے اترے تھے؟ وہ ماؤں کی گود میں آئے تھے، لا الہ کی لوریاں لی تھی یار، انہوں نے محمد الرسول اللہ کے ورد پکائے تھے، اور ماؤں نے اتنے خوبصورت بیٹے نکھار کر کے اس امت کو دیے، اور ان کی ذات سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ایمان کے رستے لیے تھے۔ آپ کے پڑوس میں سلطان باہو کی شخصیت موجود ہے، اور یار انہیں تو جو دیکھتا تھا وہ اس کے لبوں پر کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ آپ بیمار ہو گئے، بات سنا کے آگے بڑھتا ہوں، ہندو طبیب کے پاس گئے کہ ہمارے حضرت بیمار ہو گئے ہیں، ذرا ہمارے ساتھ چلو۔ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور میں اپنا دین چھوڑنا نہیں چاہتا، اپنا دھرم نہیں چھوڑنا چاہتا۔ انہوں نے ضد کی تو اس نے کہا اتنا کر سکتا ہوں کہ سلطان باہو کی قمیض لے آؤ، میں سونگ کر کے جو ہے وہ دوا تجویز کر دوں گا۔ تشخیص اچھی تھی اس کی، سلطان باہو کے مرید آگے، حضرت وہ آنے کے لیے تیار نہیں، اتنا کہتا ہے کہ قمیض لے آؤ تو میں دیکھ کر کے دعا دے دوں گا۔ آپ فرماتے جاؤ فقیر کی قمیض ہی کام کر دے گی۔ ہندو طبیب کے پاس وہ قمیض لے کر کے آئے، اور اس ہندو طبیب نے قمیض کو اپنے ناک کے قریب کیا، سونگا تو لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہماری قمیضیں ایمان دیتی تھی، ہمارے لاشیں ایمان دیتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج کردار ہی نہیں رہا، وہ کردار تھا جو نسلیں سنوارتا تھا۔ آج گود میں حسن حسین کے جان نشین آئے نہ آئے یار، آج قحط الرجال ہے، لوگ ملتے ہی نہیں، اور پیچھے پلٹ کے نظر مارتے ہیں تو ہمیں روشنی نظر آتی ہے، اور آگے دیکھتے ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔